بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المتقابلات، یہ فصل ہے متقابلات کے بیان میں۔ نعنی بها الظاہر والنص والمفسر والمحکم مع ما يقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ یہ فصل ہے متقابلات کے بیان میں۔ نعنی بها، ہماری مراد متقابلات کے ساتھ کیا ہے، یعنی ظاہر، نص، مفسر اور محکم، مع ما یقابلها، ساتھ اس کے جو ان کے مقابل ہے، من الخفی یعنی خفی، اور مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ معنی کے ظہور اور معنی کے خفا کے اعتبار سے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور معول، اور اسی طرح استعمال کے اعتبار سے کہ لفظ کس معنی میں استعمال ہے، اس اعتبار سے 4 قسمیں تھیں: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ اب یہاں سے ظہور معنی کے اعتبار کے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اور خفائی معنی کے اعتبار سے بھی لفظ کی 4 قسمیں: خفی، مشکل اور مجمل۔ تو ہماری مراد ان کے ساتھ یعنی متقابلہ سے ظاہر، نص، مفسر اور محکم ہے، مع ما یقابلها، ساتھ اس کے جو ان کے مقابل ہیں، من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، یعنی خفی، مشکل اور مجمل اور متشابہ۔ فالظاہر اسم لکل کلام ظاہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل۔ پس ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے، ہر اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد ظاہر ہو سامع کے لیے، سننے والے کے لیے۔ سامع یعنی سننے والا، جو سن رہا ہے اس کے لیے اس کی مراد ظاہر ہو، بنفس السماع، سننے کے ساتھ، محض نفس سماع سے ہی اس کی مراد ظاہر ہو، من غیر تأمل، بغیر غور و فکر کے، کسی قسم کے تأمل کی ضرورت نہ ہو، بغیر غور و فکر کے۔ تو ظاہر ہر اس کلام کو کہتے ہیں، ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سامع پر محض نفس سماع سے ہی واضح ہو جائے، اور مراد کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کے تأمل کی ضرورت نہ ہو۔ وَالنَّصُّ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، اور نص کسے کہتے ہیں؟ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، یعنی جس مقصد اور جس غرض کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اسے نص کہتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، کلام کو لایا گیا ہو، اسے نص کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سامع پر محض سننے سے ہی واضح ہو جائے، کسی قسم کے تأمل کی، غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، اور نص اسے کہتے ہیں جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو۔ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام کیا ہے۔ کلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد بیع اور ربا کے درمیان فرق کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ کفار نے دعویٰ کیا تھا کہ بیع سے مقصود بھی زیادتی ہے اور ربا سے مقصود بھی زیادتی ہے، لہذا بیع اور ربا میں کوئی فرق نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قالوا انما البیع مثل الربا، کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو ربا کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوی برابری کو کہ دونوں برابر ہیں رد کرتے ہوئے فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع اور ربا ایک جیسے نہیں، بلکہ ان میں فرق ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ تو کلام سے مقصود جو ہے، کلام کا مقصد اور جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے،
وہ بے اور ربا کے درمیان فرق کو بیان کرنا ہے، تو یہ نص ہے۔ بے اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے یہ کلام کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ نص ہے۔ اور اسی سے سنتے ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ حلت بے اور حرمت ربا میں یہ ظاہر ہے، اور ربا اور بے کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ نص ہے۔ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، پس آیت جو ہے وہ چلائی گئی ہے فرق بیان کرنے کے لیے بین البیع والربا، بے اور ربا کے درمیان، ردًا لما ادعاہ الکفار من التسویۃ بینہما، رد کرتے ہوئے لما اس کا، ادعاہ الکفار جس کا دعویٰ کیا کفار نے، رد کرتے ہوئے اس کا جس کا دعویٰ کیا کفار نے، من التسویۃ بینہما یعنی ان دونوں میں برابری کا، کہ بے جو ہے وہ سود کی مثل، ربا کی مثل ہے۔ حیث قالوا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے ربا کی مثل ہے، وقد علم حل البیع وحرمت الربا، اور تحقیق معلوم ہو گیا بے کی حلت، بے کا حلال ہونا، وحرمت الربا اور ربا کا حرام ہونا، بنفس السما محض سما کے ساتھ، محض سننے کے ساتھ ہی معلوم ہو گیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا سے سنتے ہی معلوم ہو گیا کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ فصار ذلك نصا فی التفریقۃ، تو یہ کلام، یہ آیت نص ہو گیا ربا اور بے کے درمیان فرق بیان کرنے میں۔ فصار ذلك نصا، تو یہ نص ہو گیا فی التفریقۃ فرق بیان کرنے میں، یعنی بے اور ربا میں فرق بیان کرنے میں یہ نص ہو گیا۔ ظاہراً فی حل البیع وحرمت الربا، اور یہ ظاہر ہے فی حل البیع بے کے حلال ہونے میں اور ربا کے حرام ہونے میں۔ تو اس کلام کو چلانے کا مقصد، کلام کو لانے کا مقصد بے اور ربا میں فرق بیان کرنا ہے، تو جس مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا تو نص ہے، اور اس کلام سے ظاہر یہ ہے کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے، تو اس بارے میں یہ ظاہر ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین یا چار چار۔ نکاح کرو تم جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، پسند آئیں، دو دو، تین تین یا چار چار۔ اس آیت کا مقصد بیان عدد ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک شخص جو ہے بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے، بیان عدد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے۔ لیکن کلام کو سنتے ہی نکاح کا مباح ہونا اور نکاح کا جائز ہونا بھی معلوم ہو گیا، لہذا یہ کلام بیان عدد میں نص ہے اور نکاح کے مباح ہونے اور اس کے جائز ہونے میں ظاہر ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سیق الکلام لبیان العدد، کلام کو چلایا گیا ہے بیان عدد کے لیے، عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ وَقَدْ عُلِمَ الْإِطْلَاقُ وَالْإِجَازَةُ بِنَفْسِ السِّمَاعِ، اور تحقیق معلوم ہو گیا اطلاق یعنی مباح ہونا، نکاح کا مباح ہونا، والاجازت اور نکاح کا جائز ہونا، اور تحقیق معلوم ہو گیا نکاح کا مباح ہونا اور نکاح کا جائز ہونا، بنفس السماع محض سننے کے ساتھ ہی، بغیر غور و فکر کے یہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کرنا
جائز ہے۔ فصار ذلك ظاہرا فی حق الاطلاق، تو یہ کلام ظاہر ہو گیا نکاح کے مباح ہونے کے حق میں۔ فصار ذلك ظاہرا، تو یہ ظاہر ہو گیا، یا کلام ظاہر ہو گیا فی حق الاطلاق، اطلاق کے حق میں، یعنی مباح ہونے کے حق میں، نصا فی بیان العدد، اور یہ نص ہو گیا بیان عدد میں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ۔ لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، جب تک کہ نہ چھوا ہو تم نے انہیں، او تفریضوا لهن فریضہ، یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر۔ تو لم تمسوهن، نہ چھوا ہو تم نے انہیں، یعنی جمع نہ کیا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ تو اس آیت کو چلانے کا مقصد جو ہے، غرض جو ہے، وہ عورتیں جن کا مہر مقرر نہیں ہوا، یا وہ عورتیں جن کے ساتھ جمع نہیں ہوا، تو اگر ان کو طلاق دی جائے تو ان کا حکم کیا ہے، تو ان کا حکم بیان کرنے کے لیے اس آیت کو چلایا گیا ہے۔ تو اس بارے میں یہ نص ہے، اور کلام کو سنتے ہی، کلام کے نفس سماع سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دینے میں مستقل ہے۔ یہ نص ہے ان عورتوں کا حکم بیان کرنے میں جن کا مہر مقرر نہیں ہوا، اور یہ ظاہر ہے، کلام کو سنتے ہی نفس سماع سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دینے میں مستقل ہے، یعنی عورت یا کسی اور کی رضامندی کا محتاج یا پابند نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں جن کا مہر مقرر نہیں ہوا، ان کو حکم بیان کرنے میں نص ہے، اور خاوند کا بیوی کو طلاق دینے میں مستقل ہونے میں یہ ظاہر ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، نص فی حکم من لم یسمى لها المہر، یہ کلام نص ہے فی حکم من، ان عورتوں کے حکم میں، لم یسمى لها المہر، جن کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ وظاہر فی استبداد الزوج بالطلاق، اور یہ ظاہر ہے خاوند کے مستقل ہونے میں، استبداد استقلال، خاوند کے مستقل ہونے میں بالطلاق، طلاق کے ساتھ۔ نص فی حکم من لم یسمى لها المہر، یہ کلام نص ہے اس عورت کے حکم میں جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ وظاہر فی استبداد الزوج بالطلاق، اور یہ ظاہر ہے خاوند کے مستقل ہونے میں بالطلاق، طلاق کے ساتھ۔ واشارۃ الی ان النکاح بدون ذکر المہر یصح، اور یہ اشارہ ہے الی، اس بات کی طرف، ان النکاح بدون ذکر المہر، کہ نکاح جو ہے مہر کو ذکر کیے بغیر، مہر کو بیان کیے بغیر، یصح، صحیح ہوتا ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح مہر کو ذکر کیے بغیر بھی درست ہو جاتا ہے۔ واشارۃ الی ان النکاح بدون ذکر المہر یصح، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکاح جو ہے مہر کو ذکر کیے بغیر یصح، صحیح ہو جاتا ہے۔ وکذالک قولہ علیہ السلام، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان، من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ، کہ جو مالک ہوا ذو رحم یعنی قریبی رشتہ دار محرم کا، اعتق علیہ، تو اس پر آزاد ہو جائے گا۔ من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ،
کہ جو آدمی اپنی قریبی رشتہ دار محرم کا مالک ہو جائے تو اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کلام، اس کلام کا جو مقصد ہے وہ قریبی رشتہ دار کی آزادی کے استحقاق کو بیان کرنا ہے۔ قریبی رشتہ دار کی آزادی کے استحقاق کو بیان کرنا ہے، یعنی کہ جو شخص بھی اپنی قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو قریبی رشتہ دار اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اور کلام کو سنتے ہی بغیر کسی غور و فکر کے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قریبی رشتہ دار کے لیے ملک بھی کیا ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ آزادی جو ہے فرع ہے ملک کی۔ تو آزادی تو تب ہی ثابت ہوگی جب پہلے ملک ثابت ہو جائے۔ آزادی تب ثابت ہوگی جب ملک ثابت ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ حدیث قریبی رشتہ دار کے آزادی کے استحقاق میں نص ہے، اور ثبوت ملک للقریب میں یہ ظاہر ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ أُعْتِقَ عَلَيْهِ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان من ملک ذا رحم، جو مالک ہوا اپنے قریبی رشتہ دار کا، ذو رحم کا، محرم، اور قریبی رشتہ دار کیسا ہو، محرم ہو۔ من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ، تو اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ نص فی استحقاق العتق القریب، کہیں پر یہ عتق القریب ہے اور کہاں للقریبی ہے۔ یہ کتابت میں کئی نسخوں کے اندر نص فی استحقاق العتق القریب، اور کہیں پر ہے نص فی استحقاق العتق للقریب۔ بہرحال نص فی استحقاق العتق للقریب، تو یہ فرمان قریبی رشتہ دار کے آزادی کے حقدار ہونے میں، استحقاق حقدار ہونے میں، عتق معنی آزادی، قریبی رشتہ دار کی آزادی کے حقدار ہونے میں نص ہے۔ وظاہر فی ثبوت الملک لہو، اور یہ ظاہر ہے ثبوت ملک کے لیے، لہو اس کے لیے، یعنی قریبی رشتہ دار کے لیے، قریبی رشتہ دار کے لیے ملک کے ثبوت میں ظاہر ہے۔ وظاہر فی ثبوت الملک لہو، اور یہ ظاہر ہے قریبی رشتہ دار کے لیے ملک کے ثبوت میں۔ نص فی استحقاق العتق للقریب، یہ حدیث، یہ فرمان من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ، یہ نص ہے قریبی رشتہ دار کے آزادی کے حقدار ہونے میں۔ وظاہر، اور ظاہر ہے فی ثبوت الملک لہو، قریبی رشتہ دار کے لیے ملک کے ثبوت میں۔